بری عادات اگر ہماری زندگی کے اندر آ گئی ہیں اور ہم نے انہی عادات کے ساتھ، انہی منفی رویوں کے ساتھ، انہی منفی ہیبٹس کے ساتھ اپنی لائف کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور ابھی ایک شخص ہے اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اس نے چینج کرنا ہے، اور ان ساری بیڈ ہیبٹس کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے، تو ہم ان عادات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ان منفی ہیبٹس کو کس طریقے سے اپنی زندگی سے ہم نے دور پھینکنا ہے اور اچھی ہیبٹس کو اپنی زندگی کے اندر ان کرنا ہے؟ پہلا قانون جو ہے اپنی عادتوں کو بدلنے کا، عادتیں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، آپ تبدیلی چاہتے ہیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں. اور اس کا جو پہلا قانون ہے کہ آپ کی وہ ساری کی ساری عادتیں جنہیں آپ برا سمجھتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ عادتیں بری ہیں. آپ کا یہ بلیف ہونا چاہیے کہ یہ عادتیں بری ہیں، میری یہ عادتیں ٹھیک نہیں ہیں اور میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں. یہ بلیف آئے گا تو آگے والا کام شروع ہوگا جسے چینج کہتے ہیں. چینج تب آنا ہے جب تک آپ کی پرسنل موٹیویشن نہیں ہوگی آپ کے بلیف پیٹرن میں، اوکے دس از دی بیڈ تھنگ، میں نے اس کو چھوڑنا ہے. فار ایگزامپل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، میں نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے اور یہ میرا بلیف ہے، میں نہیں کرتا رہا ہوں جس کی وجہ سے ویٹ گین ہے، جس کی وجہ سے میرے ہیلتھ ایشوز ہیں، میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں. میں اگر گیمز کے لیے جاتا ہوں یا کہیں پہ کبھی موقع ملے کسی گیم میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، تو میں تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پاتا ہوں. 2 منٹ کھیلتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا باڈی ایک سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ میری ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے مائنڈ میں، تو میں نے اس کو بدلنا چاہتا ہوں کہ میں کھیلوں، گھنٹوں کھیلوں. میری فزیکل ہیلتھ بڑی اچھی ہونی چاہیے، میرا اسٹیمنا بڑا اچھا ہونا چاہیے تاکہ میں بڑے اچھے سے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کر سکوں. تو اس کے لیے میں نے ترتیب دی کہ میں ڈیلی ایکسرسائز شروع کروں. اب یہ پرسنل موٹیویشن آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ خود کو موٹیویٹ کر سکیں، تاکہ آپ کو اس عادت کے اوپر لے کے جا سکیں. تو پرسنل موٹیویشن جب آپ کو چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرسنل سکلز بھی چاہیے. کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرسنل لیولز پہ ایسی چیزوں کو بھی دھیان رکھنا ہوگا جو آپ کو فار ایگزامپل آپ ایسے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے میسیجز دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آج کا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے آپ اپنا اسٹرکچر یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس موبائل فون ہے، اس کے اوپر الارم لگا دیں، ریمائنڈر لگا دیں کہ اتنے بجے میں نے جانا ہے جم کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے، اور اس کو فالو کریں. اور اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں جو آپ کو اس طرف لے کے چلتی ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے ایکشنز. فار ایگزامپل آپ نے ریمائنڈر سیٹ کر لیا تو اس کے لیے بھی خود کو اپریشیٹ کریں، آپ کا موٹیویشن بڑھے گا. بلیم نہ کریں فیلئر جب ہو جائے. فار ایگزامپل آج جم کے لیے جانا تھا اور کسی وجہ سے رکاوٹ ہوئی اور آپ نہیں جا سکے، ٹھیک ہے. اب اس فیلئر کو بلیم نہ لگائیں، اس پہ خود کو برا بلا نہ نیگیٹو فیڈ بیک دینے کے بجائے پازیٹیو فیڈ بیک دیں، اور امیجیٹلی پلاننگ کریں کہ اوکے نیکسٹ جو اپ کمنگ ڈے ہے کل تک میرا ڈیفینیٹلی میں وہاں پہ ہوں. اور اس کے لیے ترتیب بنائیں کہ رکاوٹ ایسی کون سی پیدا ہوئی تھی، اسے کیسے دور کیا جا سکے. جیسے یہ پرسنل موٹیویشن پرسنل سکلز لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کی جو ہے نا سوشل لیول پہ بھی آپ کو چیزیں چاہیے نا. فار ایگزامپل کسی کا پارٹنر بن جائیں جو جم جاتا ہے، ایکٹیولی جاتا ہے، اس کے ساتھ اسے کہیں کہ یار مجھے کال کریں. آپ کی اسپاؤز ہے، اگر وائف ہے، ہسبینڈ ہے آپ کے ساتھ، انہیں کہیں کہ یار مجھے جو ہے نا موٹیویٹ کیا کرو، مجھے پش کیا کرو، مجھے کہا کرو کہ اتنے بجے مجھے جگانا ہے، مجھے پش کرنا ہے، چلتے ہیں واک کے لیے، ایکسرسائز کے لیے. تو آپ اپنے جو ارد گرد موجود لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو اپنی طرف لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کے گولز کی طرف وہ آپ کی ساتھی بنے. مطلب کہ وہ آپ کو پش کریں کہ آپ اپنے گولز اچیو کر سکیں، انہیں اپنے ساتھ ملا لیں سوشل لیول پہ. پھر اسی طریقے سے آپ اگر جم جوائن کرتے ہیں وہاں پہ ٹرینرز ہوتے ہیں، ان کو ہائر کر لیں. اب ٹرینر آپ کے پیچھے پڑ جانا ہے، وہ آپ کو جو ہے نا موقع ہی نہیں دے گا، ڈیلی کال کرے گا، سر میں تو بیٹھا ہوا ہوں، میں تو پہنچا ہوا ہوں، آپ آئے نہیں ہے جم، کتنی دیر میں آ رہے ہیں. تو آپ بیسیکلی ایک انٹرنلی پش فیل کرنا شروع کر دیں گے ٹوورڈز پازیٹیو ہیبٹس. تو عادتیں اس طرح سے بدلتی ہیں. اس کے لیے ایک گریجول پروسیس ہے، اور پھر ڈیلی بیسس پہ جو اچیو کر رہے ہیں
اس کو جو ہے نا کمپلیمنٹ بھی کرتے چلے جائیں. اور بے شمار ایسے مواقع ضرور آپ کی زندگی میں آئیں گے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے. فار ایگزامپل اگر جیسے ہم ایکسرسائز کی ایک ایگزامپل لے کے چل رہے ہیں تو ایکسرسائز میں ایسے ڈیز آتے ہیں جب آپ باڈی پینز میں جاتے ہیں, اسٹارٹ کے جو شروع کے دن میں آپ کو جسم میں دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ جو تکلیف ہے یہ اب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گی. تو اس وقت آپ بالکل جیسے 5 منٹس کے لیے 10 منٹس کے لیے بس وارم اپ کے لیے چلے جائیں, لائٹ سے لائٹ ایکسرسائز انیشلی اسٹارٹ کریں تاکہ باڈی ایکس نہ ہو. تو اپنی جو آپ کی پرسنل ایبلٹی ہے اس کے اکارڈنگ گولز اچیو کریں, جو آپ کیپیسٹی رکھتے ہیں اسی کے مطابق, تاکہ اس میں ایڈورس جو افیکٹ ہے نا, جو ایورسو افیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو اس میں منفی پہلو ہے وہ آپ کو اس طرح سے اثر انداز نہ ہو آپ کی موٹیویشن پہ. تو آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنی جو پازیٹیو ہیبٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کو نہ تو ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ تہجد کے لیے بغیر ریمائنڈر کے اٹھتے ہیں اور ان کی کوئی نماز مس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو انہیں پھر ریمائنڈر کی ضرورت نہیں پڑتی. برین بیسیکلی اس نئی عادت کو جو ہے نا سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے نئے نیورل پاتھ ویز ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, وہ آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا سیڈنٹری لائف اسٹائل, تو اگر دیکھا جائے تو سیڈنٹری لائف اسٹائل کو ہم نے اوور 20 ایئرس پریکٹس کیا ہوا ہے. 20 سال کی روز کی پریکٹس کے بعد سیڈنٹری لائف اسٹائل دماغ نے جو لیتھارجک لائف اسٹائل ہے, اور یہ بھی ایسے تو نہیں نا بنا, اس کے پیچھے یہ بھی ہم کام اس کے اوپر بھی ہم نے بھی خود ہی کیا ہوا ہے. اور پھر کچھ لوگ نا فوراً ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, او یار ریزلٹس نہیں آ رہے, آؤٹ کمز نہیں نکل رہے. تو آؤٹ کم کو بھی ایویلویٹ کیا جائے ڈیلی بیسس پہ اور ریئلسٹیکلی. فار ایگزامپل آپ اگر باڈی ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں جو آپ نے باڈی ویٹ ایکومولیٹ کیا ہے یا ویٹ گین کو سب سے پہلے اسیس کریں کہ میں نے ویٹ گین کتنے سالوں میں کیا ہے. تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ نے یہ ویٹ گین کیا, اس سے پہلے تو آپ ٹھیک تھے. اب 5 سالوں کے ویٹ کو آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے, تو وہ 1 مہینے میں تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم 1 مہینے کا گول رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی میں جم کر رہا ہوں, 1 مہینے ہو گئے, 30 ڈیز ہو گئے, یار کوئی فرق ہی نہیں پڑا, اور ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. تو 30 ڈیز میں تو فرق نہیں پڑنا. پھر وہی بات دوبارہ سے کہ بلیف کیا ہے. ایکسرسائز کوئی ٹائم بیسڈ نہیں ہوتی کہ آپ نے 5 سال ایکسرسائز کرنی ہے. دیٹس اٹ. اگر آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل اپنانا ہے تو لائف ٹائم آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گی, وہ کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل نماز, فوڈ آپ کو ڈیلی کھانا پڑے گا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا انہوں نے ایک دن کرنی ہوتی ہے؟ ڈیلی پڑھنی ہے, 5 ٹائم پڑھنی ہے, 5 وقت کی پڑھنی ہے. اب رمضان ہر سال آتے ہیں, ہر سال روزے رکھنے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, زکوٰۃ ہر سال دینی ہے, صدقات ہر سال دینے ہیں, نیکی ہر وقت کرنی ہے, لائف لانگ کرنی ہے. اسی طریقے سے ہیلدی لائف سٹائل ہے وہ آپ نے جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے اپنا رکھنا ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو اس زاویے سے سوچیں گے کہ میں نے اتنے عرصے تک ہمیشہ انہیں قائم رہنا ہے ان نئے طریقوں پہ, کیونکہ ان کا آؤٹ کم بہت اچھا ہوگا, دور اندیشی اپنے اندر ڈیولپ کریں گے, تو آپ کی عادتیں جو ہیں یہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہی ایک طریقہ ہے.